الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے ہندوستان کا ماحول، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے کہ آج کبھی وقف کے نام پر چرچائیں ہو رہی ہیں، کبھی مسجدوں کو ضبط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مساجدوں کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مدارسوں کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مزارات کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی خانقاہوں کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ اب سے نہیں بلکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے تھے تبھی سے یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی کہ اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں دشمن کرتے رہتے تھے۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا بنائی ہے اپنے محبوب کے صدقے میں بنائی ہے، اور رب تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی کو چاہے بادشاہ بنا دے، کسی کو چاہے فقیر بنا دے، لیکن پیارے دوستو، پہلے کے جو حکمراں گزرے ہیں، پہلے کے جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں، پہلے کی جو دنیا میں رہ کر کے جو مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اسلام کی باتوں سے چڑھتے تھے، اب سے نہیں، یہ سلسلہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ خود پہ گھمنڈ کرنے لگا، خود کو خدا کہلوانے لگا، لیکن آج اس کو کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ شداد آیا، آج اس کا نام کوئی لینے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ظالم بادشاہ ہیں، ابو جہل، ابو لہب، اور بھی نہ جانے کتنے بادشاہ ہیں، اللہ کبیرہ، لیکن آج ان ظالم بادشاہوں کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن پیارے دوستو، اسلام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو، یعنی کہ ہر ایک مسلمان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن آج پیارے دوستو، جب یہ حملہ کرتے ہیں ظالم، ان کے دل و دماغ میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مدارسوں کو ختم کر دیا جائے، بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا کیا دوست تھا پیارے، انہوں نے ایک پروگرام میں شعر کہا تھا، کسی کے نام لے کر نہیں کہا تھا، لیکن آج ہم ناموس رسالت کے لیے آج الحمدللہ ہم ہر ایک خطے میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک شہر میں ہم نبی کے نام پر اپنا گھر بار بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم بھی قربان ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں ہم گستاخی کبھی نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کیسی کیسی کمنٹیں آتی ہیں، کوئی ہمارے نبی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب رام گیری جو مہاراج ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کبیرہ، لیکن آج وہ کھلم کھلا گھوم رہا ہے، اس پہ کوئی کارروائی کرنے تیار نہیں ہے۔ لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، جو شعر کہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری کی کیا غلطی ہے۔ آج وہ ظالم، آج وہ کمبخت، نبی کا دشمن، نبی کا گستاخ آج کھلم کھلا گھوم رہا ہے، لیکن آواز اٹھی ہے جو حیدرآباد کے اویسی صاحب ہیں، ان کے ایک چاہنے والے ہیں، ان کے ایک ماننے والے ہیں، ان کے ایک قریب ہیں، جن کا نام امتیاز جلیلی ہے۔ انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، کسی کو نہیں کہا تھا، کسی کا نام لے کر نہیں کہا تھا۔ آج وہ جیل کے اندر ہے، کچھ کم برتی 1 سال ہو چکا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کو،
لیکن آج سنوائی ہونے تیار نہیں ہے. آج علماء کو ان لوگوں نے جیلوں کے اندر ڈال دیا ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کی مساجدیں ختم کر دیں، ان کے مزارات ختم کر دیں، ان کی مدرسے بند کر دیں. لیکن پیارے دوستو، جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، محبوب بندہ جب بن جاتا ہے، جب وہ دین کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو، وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. امتیاز جلیلی صاحب نے یہ پیغام ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا ہے. یہ جو پیغام دیا ہے اپنی قوم کے لیے، ایک قوم کے نوجوانوں، آج بھی تم اپنی آنکھیں کھول لو، آج بھی تم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. قسم خدا کی جب ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے، کسی ظالم کسی دشمن کی مجال نہیں جو ہمارے دین کی طرف کو وہ اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھے. لیکن آج ہمیں بھی آنکھیں کھولنی ہوں گی. آج ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ لیکن پیارے مسلمانوں، آج ہم پتھر بن چکے ہیں. آج ہم پتھر بن چکے ہیں. پتھر ایک عام چیز ہے، پتھر ایک وزنی چیز ہے. پتھر پڑے رہتے ہیں، ہمارے پیروں میں بھی آتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں پتھر، لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے. آج ہم وہی بن چکے ہیں. نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم آرام سے سن رہے ہیں. ہمارے علماء کو جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پیارے مسلمانوں، جب ہمارے مدارس بند ہو جائیں گے، جب ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گی، ہمارے مزارات تو ختم ہو جائیں گے، قبرستان ختم ہو جائیں گے، میں مدعا یہاں لاتا ہوں، جب ہماری مساجدیں اور مدارس ختم ہو جائیں گے تو ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں چلے. ہم جو پتھر بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مورت بنائیں. ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ میں ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کے ساتھ ساتھ میں اپنے محبوب کو امتی بنایا ہے. لیکن آج ہم پتھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم پتھر بن چکے ہیں. مثال دیتا ہوں، میں پتھر کیوں کہہ رہا ہوں. کوئی مزدوری کرنے والا جب پتھروں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کو پیستا ہے، پیسنے کے بعد میں اس پتھر کو وہ آٹے کی طرح گوندتا ہے، ایک دوسرے کو ملا دیتا ہے. جب وہ آٹا جیسا بن جاتا ہے پھر وہ ایک کھانچا لاتا ہے، جو مورتی ہوتی ہے، پھر اسی پتھر سے اس مورتی کے اندر، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے مسالہ بنا دیا پتھر کا، پھر اس کے اندر وہ چھاپتا ہے، پھر مورتی نظر آتی ہے. اسی طرح آج ہم پتھر بن چکے ہیں. لیکن وہ پتھر کیا تھا؟ پتھر بیکار تھا. اس پتھر کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے، کیسا ہے. لیکن جب وہی پتھر جب پس جاتا ہے اور پسنے کے بعد میں جب وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، جب اپنا جمال دکھاتا ہے، جب اپنا حسن دکھاتا ہے، تو وہ ایک مورت کی نظر میں آتا ہے. جب وہ پتھر پسا ہوا پتھر کسی مورت کے اندر جب بن جاتا ہے، پھر وہ مورت چمکنے لگتی ہے، اس پتھر کی پاور پتہ چلتی ہے یہ پتھر عام پتھر نہیں تھا بلکہ یہ کسی کی صورت بنتا ہوا نظر آتا ہے. نہ جانے ہم نے کتنی اور تم نے نہ جانے کتنی ایسی تصویریں دیکھی ہیں دنیا کے اندر، اپنے ہندوستان کے اندر، کہ پتھر کا کوئی اگر کوئی گزر گیا ہے، لے لیجیے کچھ بھی لے لیجیے، آج ہماری تمہاری انسان تصویر بنا سکتا ہے. لیکن آج جو ہم پتھر بن چکے ہیں، آج ہم جو پتھر بن چکے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں پیسنا ہے، اور پیسنے کے بعد میں لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دینی ہے، اور تمام علماء کے لیے دعا بھی کرنی ہے. امتیاز جلیلی صاحب نے میرا دل بڑا خوش ہوا کہ ہمارے ایک مسلم بھائی نے یہ آواز اٹھائی. آواز تو پہلے بھی ہمارے بھائیوں نے اٹھا چکے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب پر، لیکن آج اگر ہم کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے اسلام کے بارے میں بھونکے، ہماری نبی کی شان میں بھونکے. اگر ہم تو جبڑا اکھاڑ لیں گے، ہم تو یہی کہیں گے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پیارے دوستو، اپنے آپ کو پتھر نہ بناؤ. اگر پتھر بنا لو تو اس کے اندر جو ہے جو خوبصورتی ہے اس پتھر کے اندر، وہ خوبصورتی کو لا. خوبصورتی کس چیز سے آئے گی؟ نمازوں کی پابندی کرنے سے خوبصورتی آئے گی، پابندی کرنے سے خوبصورتی آئے گی، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے وقار اونچے ہوتے ہیں، ہماری عزتیں اونچی ہوتی ہیں. اور یہ جو سب کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. علماء کی قدر کریں. اور اسلام کو مٹانے والے خود ہی مٹ گئے ہیں. فرعون آیا، اس نے سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹا دوں، لیکن خود مٹتا چلا گیا.
ابو جہل آیا، نبی کو جادوگر بتا دیا، لیکن نبی نے کچھ نہ کہا۔ آج وہ مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج وہ مٹ چکا ہے، اور نبی کو جو ہے اس نے ابو جہل نے نبی کو جو ہے ابو جہل نے جادوگر بتایا تھا، لیکن وہ مٹ کر رہ گیا۔ آج اس کو کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ظالم بادشاہ ہیں جو اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے دوستو، علماء کی خدمت کریں، علماء کو اپنے سر کا تاج مانیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ہر نماز کے بعد میں دعا کریں، اور پورے ہندوستان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، مودتیں، محبتیں عطا فرمائے۔ یہ ہندوستان ایک کا نہیں، یہ ہندوستان مسلمان کا بھی ہے، یہ ہندوستان سکھ کا بھی ہے، یہ ہندوستان عیسائی کا بھی ہے، یہ ہندوستان ہندوؤں کا بھی ہے۔ ہم سب مل کر کے جو ہم پڑھتے تھے پہلے کتابوں میں، اس میں یہ آتا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر ہیں بھائی بھائی، ہمیں بھائی چارے سے رہنا ہے۔ اس ہندوستان کی مٹی میں ہمارا بھی خون شامل ہے، یوں ہی نہیں کہ سارے ہندوؤں نے ہی خون دیا ہے، بلکہ علماء نے اس میں قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو مراد آباد کے علماء کی، تاریخ اٹھا کر دیکھو پورے ہندوستان علماء نے اپنا خون دے کر کے اس پورے ہندوستان کو روشن کیا ہے۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ہندوستان ہندوؤں کا بھی ہندوستان ہے، مسلمانوں کا بھی ہندوستان ہے، سکھ کا بھی ہے۔ جتنی جاتیاں یہاں ہندوستان میں رہ رہی ہیں، یہ سب ایک، ہر ایک جاتی کا یہ ہندوستان ہے۔ ہم شان سے رہیں، مان سے رہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ مفتی سلمان اظہری کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، اور ظالم بادشاہوں کو نست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ہندوستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان